باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روشی وارواح العالمین لدعا بالمقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسال اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وعظمتهم وحرمتهم مجمعين اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پروردگار عالم مخدوم کونین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ عزاداریوں کی اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے بحق امیر المومنین علیہ السلام پروردگار وارث ولایت کے ظہور میں تعزیل فرمائے سامعین گرامی قدر پہلے جھگڑے سے لے کر قیامت تک ہر دور کا ملعون جس عقیدے پہ لڑتا رہے گا اس کا نام علی کی ولایت ہے انسان کے پاس سب سے ضروری اور قیمتی ترین چیز ہے اس کا نام ہے عقیدہ اگر عقیدہ موجود نہ ہو اور عمل کے انبار لگے ہوئے ہوں پھر بھی لوگ لعنتی ہو جاتے ہیں آل محمد آپ کو سلامت ہے آپ بھی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جو علی کی ولایت کے لیے بنا ہوتا ہے مجمع اس وقت شیعان حیدر کرار کا موجود ہے اگر اتنا مجمع مولویوں کا بھی ہو تو اتنے مولوی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ آدم کو سجدے سے انکار سے پہلے ابلیس کی کوئی اور غلطی بھی ہو سادات الزام تشریف فرما کہ سرپرستی میں یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی اور غلطی کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ اس سے پہلے شیطان کی یہ غلطی منظر عام پر آئی اللہ غفور الرحیم تھا
چیک کر اس کی پہلے تو کوئی غلطی منظر عام پر آئی نہیں، کوئی علاقے کا مشہور بدماش نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتا تھا، 6 لاکھ سال کی عبادت ہے، پہلا اور آخری جرم ادھر اس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا، ادھر اللہ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کے قانون بنا دیا، جب میں صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کے نام جب اس نے صفی اللہ کے منکر کو معاف نہیں کیا، پریشان ہو کے نہیں تھے، اس نے کس کا انکار کیا؟ آدم صفی اللہ کو، آدم صفی اللہ کو، آدم کا انکار کیا، علی کے مقابلے پر نہیں آیا۔ شیطان لعنتی ہے، مردود ہے، کمینہ ہے، جہنمی ہے، لیکن علی کے مقابلے پر نہیں ہے۔ جسے بات انصاف کے ترازو میں سمجھ آئے وہ سمجھے، علی کے مقابلے پر شیطان نہیں ہے۔ اب سننے کے کیسے نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، طاقتیں جھکی، حکم فرشتوں کو نہیں تھا۔ اگر حکم صرف فرشتوں کو ہوتا تو شیطان کا تو قصور بنتا ہی نہیں، جو حاضر دماغ شیطان کہہ دیتا معبود تو نے حکم ہی فرشتوں کو دیا۔ ملائکہ سے مراد فرشتے نہیں، طاقتیں، ہر طاقت سے کہا اس کے سامنے جھک جاؤ، توحید پرستوں کو جمع کرو اور ان سے پوچھو کہ اگر اللہ مٹی کے پتلے کو جھکوا رہا تھا تو پھر بت پرستی تو خدا نے شروع کرائی۔ لہٰذا حسین سمجھنا جہاں جہاں موجود ہو، بتاؤ وہ سجدہ ہوا تو ہوا کس طرح؟ اسی لیے ابو طالب کا بیٹا علی فرماتا ہے انا العابد والمعبود، میں عابد بھی ہوں میں معبود بھی ہوں۔ لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یا علی آپ معبود کیسے ہیں؟ علی نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، اللہ نے آدم کے اندر جو اپنی روح داخل کی تھی وہ پتلے کے اندر جو بندے چوپے میں آیت پڑھ دیتا ہوں بھائی سمیت و نفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح ڈال دوں۔ علی کے علاوہ کائنات میں کوئی روح اللہ دکھا، اللہ کی روح ہے ابو طالب کا بیٹا علی، یہ اندر نہ جاتا آدم کے اندر، اللہ یہ روح نہ ڈال دو، آدم سجدے کے لائق نہ ہوتا، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا۔ علی اس بادشاہ کا نام ہے، اگر کسی مٹی کے مکان کے اندر علی چلا جائے تو وہ سجدے کے لائق ہو جاتا ہے، آدم کے اندر جائے تو اسے سجدہ ہو جاتا ہے، کعبے کے اندر آ جائے تو اسے سجدہ سے میں بسم اللہ باپ بھی آپ کو شروع خالق کائنات مولا کائنات دم مست کلندر علی پوری طاقت سے
کتاب ہے جس کے دل کی دھڑکن پہ علی کی ولایت کا راز ہے. کیونکہ علی کی ولایت نہ بازاروں سے ملتی ہے نہ بازاری ماؤں کی اولادوں کو ملتی ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر نہیں گایا جا سکتا. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بڑی توجہ چاہتے ہوئے کہتا ہوں، کعبہ تو علی سے پہلے بھی تھا، تو پھر اسے سجدہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس میں وہ روح نہیں آئی. آج اگر کوئی صاحب مقدر، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، کسی پر زبردستی نہیں، اگر کوئی صاحب مقدر، مقدروں والا علم کے سامنے ماتھا ٹیک دے، سر نہیں ہلانا، جو علم کے سامنے ماتھا ٹیکے وہ مقدر والا ہوتا. جس چہرے پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہو وہ علم کے سامنے نہیں جھکتا. شریف ماؤں کی اولادیں ذوالجلال کے قدموں پہ ہاتھ رکھتی ہیں. شریف کردار کی ماؤں کی اولاد سیدوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ملتی. مولوی کو تکلیف ہوتی جی علم کو سجدہ کرتے، علم کو. پہلے تو اس مولوی سے پوچھو کہ سجدے کی شرائط کیا ہے. کیا بغیر وضو کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو جس ملنگ پر تو نے اعتراض کیا ہے کہ اس نے علم کو سجدہ کیا وہ وضو کر کے آیا تھا. کیا 7 آزاد دے کے بغیر سجدہ ہو جاتا ہے؟ کیا ملنگ نے 7 آزاد دیکھے؟ کیا تائجوں نے قبلہ کیا؟ کیا کوئی نیت کی کہ میں سجدہ کر رہا ہوں؟ میں پوچھتا ہوں بتا کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنے ہوتے ہوئے آدم کے سامنے کیوں جھکایا؟ میرا سوال ہے، جو بندے چوپے ہو سکتے ہیں ان کی توجہ زیادہ ہو، لیکن سننا غور سے، اللہ نے، یہ روایت نہیں آیت ہے. اگر علی کے دشمنوں کو قرآن سمجھ میں آ جائے تو یہ قرآن پر پابندی لگا دے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن کو مشکل بنا کے بھیجا ہے. مشکل کشا کے بغیر سمجھ نہیں آتا. یہ مقصرین کے لیے ہدایت نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے. بڑے بندے حیران اور پریشان ہیں، میں انہی کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. اللہ نے اپنے ہوتے ہوئے آخر فرشتوں سے کہا کیوں کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ؟ یا اللہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو، توحید کہاں جائے گی؟ توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو، اور خدا خود حکم دے رہا ہے معصومین کو. فرشتے معصوم ہیں کہ آدم کے سامنے جھکو. کسی مولوی کو اگر میرے سوال کا اتنا فکرہ بتاؤ گے تو فوراً تپ جائے گا اور تپ کے کہے گا وہ جاہل ہے جس نے کہا آدم کو سجدہ نہیں کرایا، اس روح کو کرایا جو آدم کے اندر تھی. حرامی کو نظر نہ آئے تو میں کیا کروں؟ حلالیوں کو
شیطان اکڑتے رہیں گے، اکڑے نہ تو شیطان کی اولاد کیسے کہلائے؟ اولاد ہمیشہ اپنے باپ پہ جاتی ہے، جس کا حصہ ہے وہی حصہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، بڑی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، شیطان کے پاس علم بھی تھا۔ ایک پڑھا لکھا مولوی لکھ کے دستخط کر دے کہ شیطان جاہل تھا۔ سمجھدار حضرات بیٹھو، بالخصوص جن کے ماتھے پہ بال پڑ جائے تھوڑا بہت علم ہوتا ہے ان کے پاس، سادہ بندہ تو اس طرح نہیں سنتا ٹھیک۔ شیطان کے بارے میں میرا دعویٰ ہے کہ یہ کم بخت کمینہ ملعون سارے حلال جانتا ہے، نہ جانتا ہوتا تو حلال سے روکتا کیسے؟ جب بھی روکتا ہے حلال سے روکتا ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ یہ حلال ہے۔ جو بندے پریشان ہیں پھر توجہ کریں، سارے حرام جانتا ہے، حلال حرام جاننے والے ہی کو تو عالم کہتے ہیں۔ پھر لعنت نہ بھیجو کیونکہ عالم ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے جہاں جہاں بندے بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ کئیوں کے ذریعے ابھی پہنچ جائے گی جو اس کے وکیل اور اس کے نمائندے بیٹھے ہوئے وہ وصول کر لیں گے۔ سب جو مریدوں نے وصول کر لی پیر کو بھی پہنچ گئی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب شیطان کا علم ثابت ہے تو لعنت نہ بھیجو، جواب آئے گا اس کا عقیدہ ٹھیک نہ تھا۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو عالم عالم نہیں ہوتا، لعنتی ہوگا۔ اس کو اس کا علم فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ جو چیز ماننے کی تھی وہ تھا عقیدہ۔ اللہ نے کہا جھک، نہ عبادت کی کمی نہ علم کی کمی۔ برادران اہل سنت کے نزدیک اس کا ٹائٹل ہے معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد۔ جاہل تھا تو استاد تھا۔ جو ان کا استاد بن گیا بڑی پڑھی لکھی چیز ہو، اور انکار کیا ہے آدم کو جھکنے سے۔ اللہ کا منکر نہیں تھا شیطان۔ اور اگر یہاں یہ فکرہ نہ پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا؟ اللہ کو آج بھی مانتا ہے۔ اللہ نے نکال دیا پھر بھی اللہ کو کہتا رہا رب رب پروردگار پروردگار۔ اس کا پہلا عقیدہ ہے توحید۔ شیطان کا دوسرا عقیدہ سب کو پھٹکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، بس تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان کا دوسرا عقیدہ ہے نبوت۔ تیسرا فکرہ مہلت دے دے الی یوم المبعثون، قیامت کے دن تک۔ شیطان کا تیسرا عقیدہ ہے قیامت۔ قیامت تک میں یہ صرف اپنے شیعوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کوئی کہہ رہے شیعہ بے شک سماعت نہ کرے، وہ تھوڑی دیر اپنے کانوں میں انگلی دے دے تاکہ میں یہ فکرہ پڑھ دوں۔ قیامت تک شیطان سے جس کا شجرہ ملتا ہوگا اس کے اصول دین یہی دین ہوں گے۔ جسے غصہ لگتا ہے اللہ کرے یہاں بھی چلے وہاں بھی چلے، جسے نجف جا کر بھی امامت سمجھ میں نہ آئے، جسے اصول دین میں امامت سمجھ نہ آئے،
جیڑا بندہ مجلس انجن سونے ریش ہوئے تو اللہ نے کہا چھک، اس نے انکار کیا۔ قرآن شیعوں نے تو نہیں لکھا، اللہ نے اتارا۔ قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ابا واستکبر۔ کوئی حافظ قرآن بیٹھو، کوئی ناظرہ پڑھا ہوا، ابا، اس نے انکار کیا۔ ابا کا مطلب کیا ہے؟ البا یا مکسورہ، ابا، اس نے منہ سے نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، غصے سے بھرا کھڑا تھا، تکبر میں مر رہا تھا۔ اللہ کا سجدہ، اللہ کے سامنے ایسے کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ میں نہیں پڑھتا، شیطان ہے۔ اللہ کا روزہ رکھ، میں نہیں رکھتا۔ میں سمجھ گیا، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ سامعین گرامی کل باقی اگر کوئی غلط مطلب سمجھائے کہ میں نے نماز کی طرف اشارہ کیا، یہ اس کی بے وقوفی۔ یہ مذہب شیعہ میں بھی ہے، ہم یوں 3 دفعہ کر کے آہستہ آہستہ سلام پھیرتے ہیں، منہ نہیں پھیرتے، کرتے ہیں سجدہ سوئے زجا خانہ علی، موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ نعرہ حیدری، اللہ نے فرمایا کہ تو کیوں نہیں جھکا؟ اللہ نے پہلے اس پر لعنت بھیجی، نہیں سے نکالا، بلکہ اس سے پوچھا استکبرت، تو تکبر کرتا، سجدہ نہیں کرتا، ام کنت من العالین، کیا تو ان بڑے لوگوں جیسا ہے؟ جسے نظر آ رہا ہے وہ دیکھ لے، تو تکبر کرتا ہے، کیا تو ان بڑے لوگوں جیسا ہے؟ جب تک قرآن مجید میں یہ آیت موجود رہے گی، ام کنت من العالین، این الف لام شین نون، این الف لام شین نون، عالین، علی کی جمع، کیا تو علیشو جیسا ہو گیا؟ کیا تو علیشو جیسا سلامت روابط تھا؟ کیا تو علیشو جیسا ہو گیا؟ کیا تو علیشو جیسا ہو گیا؟ فکرہ سننا نیاز ہے، قیامت کا فکرہ یاد رکھنا، کیا تو علیشو جیسا ہو گیا؟ آل محمد فرش پر ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں، عرش پر ہو تو سارے علی ہیں۔ جیسا ہو گیا، شیطان کی بھی جرات نہیں ہوئی کہ کہے کہ ہاں، اسے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، ان سے نہیں۔ جسے اللہ نے زبان دی ہے اس متصویر کو، انا
ہمارے پاکستان میں ایک فکرہ بڑا عام ہے، میں اسے مثال کے طور پہ سمجھانے لگا. یہ مثال تھوڑی بہت فرق کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن ہے ہر شہر. ایک بندے نے دوسرے بندے سے جاب سے کہا پانی پلا، اس نے کہا میں نہیں پلاتا. آکڑ گیا نا. اگلا بندہ اس سے پوچھتا ہے تو نواب صاحب کا پتر ہے؟ آخ دینا تو گورنر لگے ہوئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تو نواب صاحب کا بیٹا ہے تو نہ پلا، نہیں ہے تو پلا. اگر تو ان جیسا ہے تو سجدہ نہ کر. خدا کرے میں سمجھا سکوں. میں نے امام حسین کی قسم جان بوجھ کے نہیں، عادتاً نہیں، عبادتاً سید زادے سے دعا لے کر یہ فکرہ پڑھنا چاہا، لیکن جہاں تک میری آواز ہے پوری توجہ سے فکرے کو سننا. استغفرتا تو جہاں تک میری آواز ہے پوری توجہ سے فکرے کو سننا. استغفرتا تو تکبر کرتا ہے ام کنت من العالین، کیا تو ان جیسا ہے؟ پتہ چلا آدم سے پہلے لوگ تھے. جسے سمجھ آتی جائے میرے ساتھ بولتے ہو، جس کا عقیدہ اجازت ہے میرے ساتھ بولے. پتہ چلا آدم سے پہلے لوگ تھے. ایک بات بادشاہ جی، پہلی بات کیا ہے کہ آدم سے پہلے لوگ تھے. دوسری بات بڑے لوگ تھے. عام مخلوق نہ تھی. جسے ابھی سمجھ نہیں آئی تیسرا فکرہ کہتا ہوں. فرشتوں پہ واجب تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، ان پر واجب نہ تھا. ظالم مجھے طاقت دے میں فکرہ سمجھا سکوں. واجب نہ تھا ان پر کہ وہ آدم کو سجدہ کرے. کائنات میں ہر اپنے پرائے ایرے غیرے، چھوٹے بڑے پتلے موٹے گھوڑے کالے، مولوی کو منبر رسول سے چیلنج کر کے فکرہ کہتا ہوں کائنات میں وہ بندے دکھاؤ جن کا وجود تو آدم سے پہلے ثابت کرے. آدم بعد میں ہو وہ پہلے ہو، بڑے لوگ ہو، اللہ نے ان کو آدم کا سجدہ واجب نہ کیا. جب تک تجھے کوئی نہ ملے تب تک میں نام بتاتا ہوں. پہلا محمد، دوسرا علی، تیسری فاطمہ، چوتھا حسن، پانچواں حسین. یہ خمسہ نجبہ بندے تنے پاک جنہیں ساروں کو خدا علی کہہ رہا ہے، یہ آدم سے پہلے موجود تھے. اللہ نے فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا تو علی جیسا ہو گیا؟ سجدے کے امام راغب اصفہانی نے 27 معنی تحریر فرمائے ہیں. سجدے کا معنی جھک جانا، سجدے کا معنی گردن جھکانا، سجدے کا مطلب پیشانی دیکھنا، سجدے کے معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سجدے کے معنی جھک جانا، سجدے کے معنی اونچی جگہ کو پاست جگہ میں جھکا دینا، سجدے کے معنی سپردگی کرنا، سجدے کے معنی بیعت کرنا. اب ترجمے سن لے. اللہ کہہ رہا ہے شیطان سے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو علی جیسا ہے؟ تو آدم کے سامنے کیوں نہیں جھکا؟ کیا تو علی جیسا ہے؟ تو نے اپنے آپ کو آدم کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ کیا تو علی جیسا ہے؟ تو نے آدم کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا تو علی جیسا ہے؟ جو علی آدم کی بیعت نہیں کرتا وہ آدم کے نالائق بیٹوں کی بیعت کیسے کرتا؟ آدم کی بیعت تو علی پر واجب نہیں. آدمی کی کیا اوقات کہ وہ علی سے بیعت طلب کرے؟ تو کیوں نہیں شکر؟ تو تکبر کرتا؟ کیا تو ان جیسا ہے؟ کہہ لگے ان سے مقابلہ نہیں، اس سے بہتر. اللہ نے فرمایا فخرج منہا، نکل. یا اللہ اگر تو نے انہیں نکالنا ہی تھا
تو پہلے اپنی بزم میں بٹھایا کیوں؟ اللہ کو عالم الغیب ہے، پھر اسے فرشتوں میں بیٹھنے کیوں دیا؟ جب یہ فرشتوں میں چلتا پھرتا پھر رہا تھا، کیونکہ یہ عبادت گزار تھا نہیں، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر اس نے 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی ہوتی تو بے حیائی نہ کرتی۔ یہ نمازی نہیں تھا، خلافت کے لالچ میں نیک بنا ہوا تھا۔ شیطان خلافت کے لالچ میں کیونکہ دعوی عبادت آسان ہے، دعوی علم مشکل، عبادت گزار سے سوال نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ آپ سے کہے میں بڑا عبادت گزار، ٹھیک ہے، تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور اگر کہے کوئی کہ میں عالم ہوں، بندے سوال پوچھ لیں گے۔ اور اگر کوئی کہے میں بہادر ہوں، دنیا کشتی میں بلا لے گی۔ تو شیطان نے علم کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ یہ معصوم تو تھا ہی نہیں، اللہ نے اس سے کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ معصوم فرشتوں سے سوال کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اہل ہو تو میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، ذرا یہ نام بتاؤ۔ اللہ جب بھی عہدہ دینے لگے معیار یہی ہے، جب ان کے بغیر معصومین کو عہدے نہیں دیتا تو ان کی ولایت کے بغیر تجھے جنت کے طرح دے۔ خدایا پہلے دن سے نکال۔ ہاں انشاءاللہ وہ بات چنگی ہے۔ بسم اللہ سرکار مداح آل محمد مشور قصائد عباس راجھنوی صاحب رونق افروز ہوئے، میں قبلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑی توجہ چاہتے ہوئے آپ کا فکرہ سن آج کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بانی کے بعد دوسرا بانی آ رہا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں، ہماری حیثیت بانی مجلس کی ہے، بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکرہ آج کرنا۔ تو تکبر کرتا یا اللہ پہلے نکال دے۔ عجب نہیں کہ جواب آئے کہ نجاست کو اس وقت دور کیا جاتا ہے جب وہ ظاہر ہو جائے۔ جنہیں سمجھ آئے گی ان کے لیے فکرہ پڑھتا ہوں۔ خون نجس ہے لیکن میرے بدن میں بھی ہے اور میں منبر پہ بھی ہوں، کیونکہ چھپا ہوا ہے۔ ظاہر ہو تو دور کرنے کا حکم ہے، اللہ ہو یا مصطفیٰ ہو، وہ اس وقت تک نجاست کو دور نہیں کرتے جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ تو شیطان کو کیا لالچ تھا؟ خلافت، میں زیادہ نمازیں پڑھوں تاکہ مجھے بھول کر خلیفہ بنا۔ اتنی خطرناک چیز ہے خلافت کی لالچ، بدماشوں کو نیک بننا پڑتا ہے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، اسے انگریزی میں 6 لاکھ سال کی جو عبادت شیطان نے کی ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ۔ ابھی تو اس کی بیٹی
ورنہ وہ بھی مل کے کمپین چلاتے، لیکن اب اس کی اولاد ہے، منبر پہ کہتا ہوں اس کی اولاد ہے، کوئی سولی پہ لے جائے سولی پہ کہوں گا اس کی اولاد ہے، کوئی پھانسی پہ لٹکا دے جب تک آواز نکلتی رہے گی کہوں گا اس میں غیرت کی اولاد ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سے کہا شارکو فی المال والاولاد، جو تیرے ہیں ان کے مال میں بھی شریک ہو جا، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ مسجد نبی کے دروازے پر حلیہ تبدیل کر کے شیطان ملعون آ کر کھڑا ہو گیا، اپنے جیسوں سے ہاتھ ملاتا رہا، لوگ خوش ہوتے رہے کہ اس بزرگ سے مل کر بڑا سکون آ رہا ہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا بیٹا علی آیا، اس نے شیطان کو گرفتار سے پکڑا، علی نے شیطان کو زمین میں مارا، چیخ مار کے کہتا علی تو مجھے نہ مار، جو تیری ولایت کا اقرار کرے میں اس کے نطفے میں اپنا نطفہ شامل نہیں جو تیری ولایت کا اقرار کرے، علی حق 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 علی حق۔ آج سے جو بھی بادشاہ علی کی ولایت کا انکار کرے اس پر ناراض نہیں ہونا، اسے کہنا ابے دیکھیے باپ پہ پوت پتا پہ گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، تیرے باپ نے صفی اللہ کو نہیں مانا تھا تو ولی اللہ کو کیسے مان لے؟ انکار کے جراثیم شیطان سے منتقل ہوئے ہیں، ورنہ علی کی ولایت حلالیوں کا وطیرہ ہے، عطا پروردگار ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اسے عطا کرے۔ چھٹے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی، امام نے پوچھا بتا اللہ کا فضل ہے کیا؟ اس نے کہا مولا دولت، فرمایا قارون کے پاس بھی تھی، اگر فضل سے مراد دولت ہے، 15-20 سال پہلے جو بندہ سعودی عرب سے پیسے کما کے آتا تھا اس کے دروازے میں لکھا ہوتا تھا ھذا من فضل ربی، تمہیں فضل سمجھ میں آیا، ھذا سمجھ میں نہیں آیا، اگر تمہیں ھذا سمجھ میں آ جاتا تو فضل سمجھ میں آ جاتا۔ فضل وہی ہے جس سے پہلے ھذا ہو، من کنت مولا ہو فھذا، دولت فضل نہیں ورنہ قارون کے پاس بھی دولت تھی، حکومت فضل نہیں ورنہ یزید کے پاس بھی تھی، فضل بیٹا نہیں ورنہ ابو لہب کے پاس بھی تھا۔ اس نے کہا مولا اللہ کا فضل کون سا ہے؟ قرآن مجید کی عزت کی قسم میرا دل شکرانے کی دھمالے ڈال رہا، کیونکہ خدا نے فضل کسے کہا؟ جسے چاہے اسے عطا کرے، وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا فضل میرے دادا علی کی ولایت ہے، وہ نجس ماؤں کی اولادوں کو نہیں دیتا۔ فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسے عطا فرمائے۔ جو بندہ علی کی ولایت کا قائل نہیں اسے لڑنا فضول ہے، اللہ نے اسے عطا نہیں کی علی کی ولایت، وہ کیا کرے؟ علی کی ولایت کوشش نہیں عہدہ ہے۔ اللہ شریف ظروف کو عطا کرتا، چنے ہوا کو عطا کرتا، کیونکہ جنت میں گندی ماؤں کی اولادیں نہیں جائیں گی۔
اور جس کرنسی کے بدلے جنت ملتی ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ علی کی ولایت نہ ہوئی تو پھر مرنے سے پٹائی شروع ہوگی، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیٹیں ریزرو ہے۔ نشانی اس کی یہی ہے کہ علی کا ذکر کرتا جائے کوئی بھی، جہاں جلن شروع ہو جائے سمجھو دوزخ کی ایڈوانس بکنگ ہے۔ تو بندے دکان سے کوئی چیز لینے لگے 5 کلو تول دے میں بھائی، ذائقہ پیشگی میں آگے اللہ نے بھی پکا انتظام رکھا ہے علی کے دشمنوں کے لیے، اور علی کے ذاکروں کو اللہ نے یہ ہمت اور طاقت دی ہے کہ جو کام اللہ نے قیامت کے بعد کرنا ہے ہم نے دنیا میں شروع کر دیا۔ خدا تمہیں جلائے گا، ہم تمہیں جلا رہے ہیں۔ اور اگر علی کا نام سن کے یہاں ٹھنڈک محسوس ہو، سمجھو جنت کی پیشگی ہے۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہی پر تمہیں جلا۔ نام ایک تاثیریں دو، علی کے ایک نام میں 2 تاثیریں ہیں۔ جس طرح سے بجلی کو ہیٹر سے لگاؤ تو گرمی ہو جاتی ہے، ایئر کنڈیشن سے لگاؤ تو سردی ہو جاتی ہے، حالانکہ کران دیکھ ہے ظرف بدل گئے، ہیٹر کا ظرف اور ہے، ایئر کنڈیشن کا ظرف اور ہے۔ ہیٹر کے پاس کرانٹ جائے تو گرمی نکلتی ہے، ایئر کنڈیشن کے پاس کرانٹ جائے تو سردی نکلتی ہے۔ علی ولی اللہ میں بھی کرانٹ ہے، اسے حرامی سنے تو دل جل کے راکھ ہو جاتا ہے، حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ علی کی ولایت کی قدر، سادات کی عزت کی قیمت، غریب کی عزاداری کی عظمت صرف کوئی جانتا ہے جسے بی بی زینب کی چادر کی قیمت کا پتہ ہو۔ اتنی سستی نہیں تھی بی بی زینب کی چادر جو کسی عام مشن میں قربان ہو جاتی۔ کوئی بحث کرے علی ولی اللہ پہ یا سید زادی کی عزت اور عظمت پہ، اسے ایک ہی فکرہ کہا کرو، باقی تقریریں بعد میں کرنا، پہلے بہن اور بھائی کا خرچہ دیکھ۔ جو اس کام میں ہائے کرتے ہو، حسین کی ماں کا صدقہ، کائنات میں کبھی اپنے کام میں تمہیں ہائے نہ کرنی پڑے۔ حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے۔ بھائی ملک اکرم بہن اور بھائی کا خرچہ دیکھ، بہن کے پاس چادر نہیں تھی، بھائی کے پاس کفن نہیں تھا، شادی میں اس کو میز نہیں امام حسین کی قبر سمجھ کر اس پہ جعفر شادی پہلے دونوں ہاتھ رکھتا ہوں، پھر یہ قسم کھا کے فکرہ پڑھتا ہوں، لاشیں دفن کر رہے تھے، یزید کے فوج
فوجی اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کی، جسے سمجھ نہیں آئی ایک دفعہ پھر سنے، یزید کے فوجی اپنے فوجیوں کی لاشیں دفن کر رہے تھے، زینب ہاتھوں میں رسیاں پہن کے کربلا سے گزر رہی تھی، آواز دے کے کہتی ہے عمر ابن سعد کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ قیامت تک شیعہ چیخے مار کے ہائے ہائے کر کے ہم روتے رہے، اس فکرے کی قیمت کوئی نہیں۔ زینب بھائی کے قاتل سے پوچھتی ہے کیا تو میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ میں نے قسم کھائی ہے فکرہ پھر پڑھنے لگا ہوں، ہر شیعہ پہ واجب ہے جب فکرہ سن لینا تو ہائے ضرور کرنا۔ زینب کہتی ہے عمر صاحب کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ آگے سے بے غیرت کہتا ہے ہم صرف مسلمانوں کی لاشوں نہ تیرا بھائی مسلمان تھا نہ تیرا غازی مسلمان۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ اللہ بانیان مجلس کو حسین کی ماں کے صدقہ میں سے سلامت رکھے۔ امام جعفر الصادق کی حدیث ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لینا، امام فرماتے ہیں 120 قبیلوں نے اکٹھے ہو کر ایک حسین کی لاش کو لوٹا، محمد کا بیٹا سمجھ کے تمہیں چاہیے تو کفن دیتے، غریب سے غریب مر جائے لوگ گھر سے چادر لے کر آتے، اس کے اوپر چادر ڈالتے، اس کی وفات ہو گئی ہے، بے غیرت قبیلے اکٹھے ہو کے حسین کی لاش کو لوٹنے لگے، جس کے ہاتھ جو آتا گیا وہ ظالم لوٹتا گیا۔ ایک بے غیرت ہے جس کا نام ہے بجدل ابن سلیم، اس بے غیرت کی نظر حسین کی انگوٹھی میں تھی، اس نے 3 مرتبہ اتارنے کی کوشش کی، غریب کی انگوٹھی نہیں اتری۔ اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے، جن کو بات سمجھ آئی ہے جو انگوٹھی پہن لی جائے وہ اتر بھی جاتی ہے، کبھی گھر جا کے سوچنا، باقر بھائی گھر جا کے سوچنا جو انگوٹھی حسین نے پہن لی تھی آخر غریب کی اتری کیوں نہیں؟ ہاتھوں پہ اتنے زخم تھے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، حسین تیری ماتم قبول کرے، جناب زہرا تم سے راضی ہو جو چھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہو، اللہ میری تمہاری مشکلیں آسان کرے۔ جو ہاتھ میں اتنے زخم تھے، زخموں میں ورم تھا، ورم کی وجہ سے اشرف بھائی، ورم کی وجہ سے اس کتے سے جب انگوٹھی اتری نہیں، مجھے سید معاف کرنا، یہ بے غیرت کہیں سے 2 پتھر اٹھا کے لے آیا، ایک پتھر میں حسین کا ہاتھ رکھا، دوسرا خنجر رکھ کے پتھر کے ساتھ حسین کے خنجر میں ایسا وار کیا، انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا۔ زینب لاش میں پوچھتی رہی تیری 5ویں انگلی کہاں گئی، تیرا لباس کہاں گیا؟ ماتم کر کے ماتم کر کے ماتم کر کے جو رو رہے ہو دعا کرنا اللہ بارش کو جلدی بھیجے۔ انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا۔ زینب لاش میں پوچھتی رہی تیرا لباس کہاں ہے، تیری 5ویں انگلی کہاں ہے، تیرا سر کہاں ہے؟ اللہ ہر رونے والے کو دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے۔ بہن کے 3 سوال تھے، لباس کہاں گیا، سر کہاں گیا، 5ویں انگلی کہاں گئی؟ غریب نے جواب میں کہا اے نہ رداؤ کہ یا اختی، تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟
سارے کو لعنت مالک ابن بصر اس ملعون کا ظلم کیا ہے کہ غریب کے سر سے امامہ لوٹ گیا مالک ابن بصر اس بغیرت نے امامہ لوٹا تفصیل سے فکر نہیں پڑتا لیکن دو جملے ضرور سنو 13 محرم کو قافلہ پہنچا ہے کوفہ 13 محرم 3 دن بعد اشارہ ہے یہاں پر اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا 3 دن بعد بھائی کی عاشق بہن نے بھائی کے سر کو دیکھا انہوں نے پورا رستہ کربلا سے کوفہ تک سر نیزے پر نہیں اٹھائے ڈرے ہوئے تھے کوئی حملہ نہ کر کوفے میں آئے اپنی چھاونی آ گئی غریب کا سر کوئی سید جا کر پڑے میں سادات کی نوکرانی کا بیٹا میں یہ فکر زبان پر لا ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے سر کو نیزے پہ چڑھایا کیسے بہرحال غریب کا سر نیزے میں پیوست ہو گیا نیزے کو اٹھایا بی بی زینب کی نظر پڑی اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ رہا بھائی کے سر کو اس حالت میں دیکھ کر بی بی زینب نے کوفے کے بازار اونٹ کی لکڑی کی کوہان پر اپنا سر یہ حسین کی قبر ہے یہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں بی بی زینب کے سر سے خون نکلنا شروع ہوا تو ابھی مولوی سے پوچھے گا کہ حسین کے لیے خون نکالنا چاہیے کہ نہیں تیرے لیے زینب کے عمل کے باوجود مولوی کا فتویٰ چاہیے روایت کا پتہ کر روایت غلط ہو تو مجھے ممبر پہ نہ آنے دینا کتے کا دربار آ گیا وہ پہلا دربار جس میں علی کی بیٹیاں پیش ہوئی اب جلدی کرنے لگا سارا دن حسین کے قاتل بتاتے رہے یہ چیز میں نے لوٹی ہے وہ اشرفیہ پھینکتا ساتھ شراب پیتا رہا ساتھ میں لوٹا وہ مال اکٹھا کرتا رہا اس کتے کی باری نہیں آئی یہ امامہ لے کے کھڑا تھا نکر کے اندر اس کی پورا دن باری آئی نہیں اچانک ابن زیاد کھڑا ہو گیا کہتا میں تھک گیا ہوں جو کچھ لوٹا لے کے واپس چلے جاؤ کل آنا جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا انعام دوں مقتول کی بہنیں جیل میں چلی گئی جس نے لوٹا تھا امامہ وہ امامہ لے کے گھر چلا گیا جہاں پہ ایک ایک لفظ سمجھتے جانا بات سمجھ میں آ جائے گی اب بقایا 1 منٹ میں ممبر پر ہوں کہ لبانی نظام حسین شاہ جی کوئی ایک دن کا بھی سید بیٹھے میں اسے پرسہ دینے کی فکرے پر ممبر چھوڑ رہا ہوں امامہ گھر لے کر آیا ہوں ایسے صندوق میں امامہ چھپا دیا حسین کا تھکا ہوا قاتل سو گیا امامے کی خوشبو گھر میں پھیل گئی مومنہ